بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یورپ اور انگلینڈ میں کرونا اور ویکسین کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے بعد یورپی یونین کو امیگرینٹ سے ریلیٹڈ ایک نئی فکر لاحق ہے، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ نے یورپین سیٹلمنٹ اسکیم پر اہم اعلان کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور انگریسو منیما بیتال اور بچوں کی امداد سے ریلیٹڈ کچھ ضروری معلومات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال۔ اس وقت یورپ کی اگر اوورآل کنڈیشن دیکھی جائے تو بہتر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور سوائے اٹلی کے، اٹلی میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کورونا کی تعداد کافی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے اسپین کی، جو آج سے 2 ہفتے پہلے کافی کریٹیکل سچویشن تھی، وہاں پہ حالات اب معمول کی طرف آنا واپس شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے شہریوں کو ویکسینیٹ کیا ہے۔ اگر بات کریں یورپ کے دوسرے ممالک کی، نیدرلینڈز، جرمنی، پرتگال، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا کی، وہاں پہ بھی حالات جو ہے نارمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناروے میں حالات کافی زیادہ بہتر ہیں، یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک نے ناروے سے سفری بندیاں جو ہے وہ ہٹا لی ہیں۔ باقی اوورآل یورپ کی کنڈیشن بہتر ہے، لیکن اپنے شہریوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ویکسینیشن لگوائیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی نئی لہر کرونا کی آتی ہے تو اس سے وہ بچ سکیں۔ ابھی تک جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جو یورپ کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے اس کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ایک اور بڑا خطہ جنہوں نے اپنی آدھی آبادی سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا ہے، وہ یو ایس اے بن چکا ہے، یعنی کہ امریکہ نے بھی اپنی آدھی سے زیادہ آبادی کو ویکسینیٹ کر لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ میں سچویشن کافی زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہ 30,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹوں میں جو ہے ایڈمٹ ہو رہے ہیں، یا ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرونا ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹلی سے مراد یہ کہ وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی سے مراد وہ کرونا کے مریض جو کہ ہاسپٹلائز نہیں ہو رہے لیکن اپنے گھروں میں رہ کے کرونا سے لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیلٹا وائرس کے زیادہ مریض ہیں، جو کہ انڈین وائرس بھی کہلاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انڈیا کو ریڈ لسٹ میں بہت لیٹ ڈالا گیا، لیکن اب دوبارہ سے نئی وجہ بن سکتی ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا کو دوبارہ سے ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں اگر سچویشن مزید کریٹیکل ہوتی ہے تو انگلینڈ کے لیے ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ NHS کے جو ذمہ داران ہے اور جو تجربہ رکھتے ہیں ساری سچویشن میں، جنہوں نے پہلی لہریں دیکھ چکے ہیں کرونا کی، ان کی یہی رائے ہے کہ اب UK کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں ان پہ بہت زیادہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی نئی لہر آتی ہے کرونا کی تو اس سے دنیا کو اور انگلینڈ کو بچایا جا سکے۔ انگلینڈ کے اگینسٹ بھی بہت سارے ممالک نے سفری بندیاں رکھی ہیں، کیونکہ انگلینڈ میں بھی سچویشن کافی زیادہ کریٹیکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین میں PCR ٹیسٹ نیگیٹو لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس ویکسین کے سرٹیفکیٹس ہیں یا ویکسین پاس ہے تو وہ جو ہے وہ بھی یورپی یونین میں آنے سے پہلے PCR ٹیسٹ لازمی کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کیونکہ انگلینڈ میں کافی ہائی لیول پہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین نے امیگرینٹس سے متعلق جو ہے بڑی فکر لاحق کیوں کر ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ڈے بائی ڈے جو ہے سچویشن کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ طالبان جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں ملک کے دوسرے صوبوں میں، اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ طالبان نے فلاں صوبے کے دارالحکومت پہ قبضہ کر لیا، اب فلاں صوبے کے دارالحکومت پہ قبضہ کر لیا۔ یہی سچویشن ہے، اور اسی سچویشن کا ڈر ہے یورپی یونین کو کہ اب بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹس، افغانی امیگرینٹ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کے ذریعے یونان کو، ترکی کو اور باقی جو سرحدی علاقے ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ریڈی رہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کر سکتے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ایک نیوز کہ ترکی نے ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پہ دیوار بنانا شروع کر دی ہے،
اس دیوار سے یہ ہوگا کہ جو افغانی امیگرینٹس نئے آنے والے ہیں ان کو آنے میں رکاوٹ ہوگی، اور ان امیگرینٹس کو روکنے کے لیے اصل میں ترکی نے اپنے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو آنے کی امید ہے امیگرینٹس کی طالبان کی کیپچرنگ کے بعد ان کو روکا جا سکے۔ لیکن کہاں تک ترکی کامیاب ہوتا ہے اور کہاں تک یورپی یونین کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال دونوں خطوں کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ امیگرینٹس کو کسی طرح سے روک سکیں اور افغانستان میں جو آنے والے وقت میں ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہونے جا رہا ہے اس سے بچایا جا سکے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوحہ قطر میں عن قریب چند بڑے ممالک کی جن کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغانستان سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپس میں یہ طے کیا جائے گا کہ افغانستان کے فیوچر کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا جائے، جس میں رشیا، چین، امریکہ، روس، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شامل ہے۔ ان ممالک کو جو ہے انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ افغانستان کے فیوچر کے بارے میں کیا نیا طریقہ کار اپنایا جائے اور کس طرح سے ہم جو ہے اس جو بڑا آنے والے وقت میں ایک بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اس خطے کے لیے اس سے کس طرح نپٹا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ نے یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے کیا نیا اہم اعلان کیا ہے۔ انگلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کی فائلیں آلریڈی جمع ہو چکی ہیں، یعنی کہ 30 جون 2021 تک جن لوگوں نے فائلیں جمع کروائی ہیں، اب ان کو مہینے یا ہفتے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ دنوں میں ان کی فائلیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور ان پہ رزلٹ آئے گا۔ دنوں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سے فار ایگزامپل یو کے کا ہوم آفس پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ایویڈنس دیں کہ آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں تھے، فار ایگزامپل آپ نے گھر کا کوئی بجلی کا بل، کوئی پانی کا بل جو آپ کے نام پہ ہو، یا آپ ایئرپورٹ میں جو آئی گئے ہیں وہ انٹری اگر آپ کے پاس محفوظ ہے اس پہ آپ جو ہے پروف دے سکتے ہیں، یا کوئی ایسا پروف جس میں آپ کا نام اندراج ہو اور اس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ یو کے میں تھے۔ یہ یاد رہے کہ وہ پروف جو کہ اتھینٹک ہو، کوئی بھی جعلی پروف یا اس طرح کی کوئی بھی اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے لیے فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ فیک پروف لگانے کے بعد یہ ان کوششوں میں ہیں کہ ان کا کسی طرح پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یو کے میں ہو جائے، لیکن اگر ان کا اس وقت سٹیٹس ہو بھی جاتا ہے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو، کیونکہ فیوچر میں اگر تحقیقات کی جاتی ہے ان کے پروف کے بارے میں یا ان کی مزید جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اگر وہ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ذریعے وہاں پہ اپنے آپ کو لیگل کروا بھی لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں ان کے لیے اس طرح کے مزید پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں، اور بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی ایسے کام میں نہ پڑیں جس میں فیوچر میں آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ ایک بہت اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انگریسو مینیما بیتال کے بارے میں اور بچوں کی امداد کے بارے میں۔ بچوں کی امداد جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگریسو مینیما بیتال دیا کرتی ہے اور دی رہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ انگریسو مینیما بیتال لگاتے ہیں تو آپ کی بچوں کی امداد جو جولائی میں اور جنوری میں آتی ہے 6 مہینے بعد وہ بند ہو جائے گی، انگریسو مینیما بیتال آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگوں کی انگریسو مینیما بیتال لگتی ہے ان کی بچوں کی امداد نہیں لگتی، اور جن کی بچوں کی امداد آلریڈی لگی ہوتی ہے اگر وہ انگریسو مینیما بیتال اپلائی کرتے ہیں تو ان کی بچوں کی امداد بند کر دی جاتی ہے اور انگریسو مینیما بیتال جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر آپ کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو نئی انگریسو مینیما بیتال اپلائی کرنی ہے اور آلریڈی آپ بچوں کی امداد لے رہے ہیں تو آپ لازمی طور پہ انگریسو مینیما بیتال اپلائی کریں، کیونکہ انگریسو مینیما بیتال 1000 یورو کے قریب آپ کو آئے گی، لیکن بچوں کی جو امداد ہے وہ صرف بچوں کی امداد تک آپ کو آتی ہے، جو کہ فی بچہ جو ہے وہ 100 کچھ یورو ہے، اور اگر 2 بچے ہیں تو ان کی 300 کچھ یورو آتی ہے۔ اس وجہ سے انگریسو مینیما بیتال ہر مہینے آتی ہے 900 کچھ کے حساب سے، اگر آپ کے 2 یا 3 بچے ہوں تو اگر آپ صرف بچوں کی امداد لیتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر آتی ہے اگر آپ کمپیئر کریں گے انگریسو مینیما بیتال کو۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔